السلام علیکم. ڈاکٹر ندیم اقبال فرام گلوبل نیوز لائن USA دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو الیکشن کے بارے میں رزلٹ جو ہیں وہ آ رہے تھے اور مجھے آرام کرنا ضروری تھا. 2 راتوں سے میں سویا نہیں تھا. کافی کام ہے یہاں پہ میرے اپنے. تو اب جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ دنیا بدلی ہوئی پاکستان میں. تو سارے جتنے والے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ہار رہے ہیں. واو. مجھے ایسٹ پاکستان یاد آ گیا. میں 1966 میں ایسٹ پاکستان گیا تھا. I was about 14 years old. 1966 میں 65 کی وار کے بعد. اور وہاں پہ جو میں نے منظر دیکھا, لوگوں کا جو ایک رد عمل دیکھا, اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. ان کو شکایتیں تھیں ویسٹ پاکستان سے, 1 یونٹ سے, اور اس میں پنجاب کا کردار بہت زیادہ تھا. وہ ڈومیننٹ صوبہ تھا پاکستان میں, لیکن 1 یونٹ کا ایک حصہ تھا. تو 4 صوبے ویسٹ پاکستان کے اور 1 صوبہ ایسٹ پاکستان کا. اس کے باوجود ایسٹ پاکستان کی میجورٹی تھی, آئی تھنک 56%. اور ان کو اس سے بڑا مسئلہ تھا کہ جو پرسن سے جو دولت کمائی جا رہی ہے وہ اسلام آباد میں خرچ ہو رہی ہے اور ویسٹ پاکستان میں خرچ ہو رہی ہے, اور ان کو ان کا جائز حصہ نہیں دیا جا رہا. اور اس کے علاوہ بہت ساری اور صورتحال بھی تھی, جیسے کوٹا سسٹم کے وہاں پہ ان کو فیڈرل گورنمنٹ میں جابیں جو ہیں وہ اکول پیمانے پہ دی گئی تھی, حالانکہ 56% تھے. جیسے آج کل کراچی کے اور سکر کے لوگوں کے ساتھ 2% کوٹا ہے ان کا. تو شکایتیں تو ہوں گی پھر اس کے بعد. اس کے بعد میں نے آ کے اپنے دوستوں سے بات کی. میں 14-15 سال کا بچہ ہی کہلاتا ہے پاکستان میں, لیکن میں چونکہ ریڈنگ بہت کرتا تھا, سیارہ ڈائجسٹ, اردو ڈائجسٹ, اور دنیا زمانے کی میں بکس پڑھتا رہتا تھا. میں 12 سال کی عمر میں قصص الانبیاء پورا پڑھ گیا تھا, جو کہ بہت موٹی 400-500 صفحوں کی لمبی چوڑی کتاب ہوتی تھی, جو کہ میرے فادر جو ہیں دہلی سے لے کر آئے تھے جب وہ 1947 میں وہاں سے آخری جہاز لے کے نکلے تھے, ایک لنگی اور ایک بنیان میں. لیکن ان کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. تو مجھے کافی اندازہ تھا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, اور میں ان بٹوین دا لائنز پڑھنے کا عادی ہو گیا تھا. تو اسی وقت میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ لگتا ہے کہ ایسٹ پاکستان ہمارے ساتھ ٹھہرے گا نہیں. لوگوں نے مجھے بڑی لان تان کی کہ بھائی اس پاکستان کے لوگوں ہی نے تو قرارداد پاکستان پیش کی تھی. میں نے کہا لیکن وہ زمانہ اب قصہ پاری نہ ہو چکا, اب وہ ماضی کی بات ہو گئی. اب ناانصافیاں جو ہیں, جو کہ ہم لوگ مسلمانوں, قائد اعظم نے جو پاکستان قائم کیا تھا, وہ بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے قائم کیا تھا, اس خطرے سے کہ وہ مائنورٹی میں ہے اور ہندو میجورٹی جو ہے وہ ان کے جائز رائٹس کو بھی جو ہے وہ وائلیٹ کرے گی, اور وہاں پر بھی جو ہے مسلمانوں کو نقصان ہوگا, جو کہ آج کل ہو رہا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ. تو ہم نے یہاں پر بھی اس پاکستان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ یہی کیا, ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کیا, اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ نکلیں گے. الیکشن ہوا, بڑا فیئر الیکشن ہوا, اور مجھے عمران کی پارٹی جیت گئی. لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پھر جا کے ہاتھ دکھایا وہاں پہ, اور زبردستی کا الیکشن جماعت اسلامی کو لڑوایا, اور ماشاءاللہ جماعت اسلامی ہر حلقے میں پھر جیت گئی, جبکہ مجھے عمران کی پارٹی کو جو ہے وہ نااہل قرار دے دی گیا, جیسے آج کل PTI کو. تو ہسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سبق نہیں سیکھا, اور وہ اسی راستے پہ گامزن ہے. اب وہ فتح کرنے نکلے ہیں اس الیکشن کو. تمام انڈیکیشن ہے, تمام آثار یہی بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ ان کو غم اور غصہ ہے کہ ایک قیدی نمبر 804 دونوں ہاتھ اس کے بنے ہوئے ہیں, اس کو کوٹری بند کیا ہوا ہے, اور اس کے باوجود قوم اس کے حق میں نکلی اور جیت کر دکھایا, اور لینڈ سلائیڈ وکٹری. اب اس کے بعد بھی اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, and it does not bow in front of the people wishes, then I hope I am wrong. I am seeing the same result. There will be a turmoil in Pakistan. Please stop it. Don't do that. Let the natural result come out. اور لوگوں کو جو ہے اپنی حق رائے کا موقع دیں. ایک دفعہ تو ان کو موقع دیں, 5 سال کے لیے انتظار کر لیں, پھر آ جائیے گا آپ, اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی. 5 سال کے لیے اپنی بیرکوں میں چلے جائیں,
اور 5 سال کے لیے لوگوں کے فیصلے کو سامنے سر خم کر دیں. دیکھیں رزلٹ بڑا اچھا آئے گا. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے, بہت ٹیلنٹڈ قوم ہے وہ. لوگ بھاگ رہے ہیں وہاں سے نکل نکل کے, اس لیے کہ کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, اپنے بچوں کو پڑھانے کا ان کے پاس ذریعہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے اسکول میں پاگلوں کی طرح ان کو ڈال رہے ہوتے ہیں, جس کا نہ کوئی سر ہے, نہ پیر ہے, نہ کوئی فیسلٹی ہے, نہ کھیلنے کے, نہ جسمانی ورزش ہے. میں خود وہاں دیکھ چکا ہوں, میں وہاں پہ پڑھا بھی چکا ہوں. میں امریکہ میں بھی 10 سال میں نے پروفیسرشپ کی ہے. یہاں پہ اور پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں امریکہ میں 40 سال سے رہ رہا ہوں. پلیز 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 لیٹ پیپل make the decision. They already made the decision. Respect it. Let it happen for 5 years at least. Just let them work for 5 years without any hegemony, without doing any interference. Let it happen. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو. نہیں تو پھر مجھے سامنے وہی رزلٹ نظر آ رہا ہے جو اس پاکستان کا ہوا. اور اگر اس کے بعد بھی آپ کو اس میں کوئی غلطی اپنی نظر نہیں آ رہی, تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم. ڈاکٹر ندیم اقبال فرام گلوبل نیوز لائن. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.